یہ پٹھان کی زبان ہو سکتی ہے. ہاں شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمیں ملے اور ہمیں مل کے میرے امام نے کہا اے عشق تیرے زردے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. شکر اعلیٰ حضرت ہمارے ہے نا. شکر اعلیٰ حضرت زور سے اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ. ہاں جی اللہ سلامت رکھے. اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت مٹی میں کھلاؤ. اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت صرف نعرے تک نہیں رہتے چاہیے. اعلیٰ حضرت صرف نعرے تک نہیں, صرف جلسوں تک نہیں, صرف یہاں تک نہیں, اعلیٰ حضرت وجود میں اتر جانے چاہیے. کدھر اترنے؟ اعلیٰ حضرت وجود میں اتر جانے چاہیے. جن لوگوں نے یہ بات کہی نا معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے کافر بنائے, میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کتوں کو اوقات ہے نا تو تم اپنی دلیل لے کے آؤ, ہم اپنی دلیل لے کے آتے ہیں. تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے کافر بنائے ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے ہیں. اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے ہیں. اگر ان کے کارخانے کا نمونہ دیکھنا ہے تو چل مراد آباد صدر اللہ فاضل کا چہرہ دیکھ, پتا چلے گا اعلیٰ حضرت کے کارخانے کے نمونے کیسے ہوتے ہیں. اگر سمجھنا ہے اعلیٰ حضرت کو چل اڑیسہ میں بھامنگر کی سرزمین میں مجاہد ملت کا چہرہ دے, چل پیلی بھیت میں شہر سے اہل سنت کا چہرہ دے. اگر یقین نہ ہو امین شریعت کا وجود دیکھ لے, پھر بھی یقین نہ آئے تاج شریعت کو دیکھ لے, اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے مفتی اعظم کو دیکھ لے. یہ کہنا پڑے گا جس کے کارخانے کے پروٹیکٹ ایسے ہیں اس کارخانے کا چلانے والا ہے مدرسہ کیسا. لا کہنے زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ, فیضان امین شریعت, فیضان مجاہد ملت. زندہ باد زندہ باد. بس تو نہیں ہے بھائی, ہوگے بھی تو کیا بگاڑ لو گے. ایک گھنٹہ بول کے نکل لیں گے اور ٹینشن کوئی نہیں, چاپلوں سے نہیں, لہجے تلخ رہتے ہیں کیونکہ حلال کی روٹی کھاتے ہیں. اور وجود کی عادت ہے, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سیدھی سی بات ہے, جسے خراب لگے, جسے خراب لگے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. پڑھو اعلیٰ حضرت, بھونکو مت, پڑھو, سمجھو. آسمان پہ نور, زمین پہ اتر. جو قابلیت کا تجھے خرہ چڑھائے نا, فتح رضویہ کا خالی خطبہ پڑھ کے دکھا دے, ہم تجھے علامہ مان لیں گے. فتح رضویہ کا جو خطبہ پڑھ نہیں سکتے, سمجھنا تو بڑی بات ہے, جو دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے کہتے ہم اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. مت مان, تیرے جیسے گدھے کے ماننے نام ماننے میں فرق کیا پڑتا ہے. رب نے انہیں اعلیٰ حضرت بنایا تھا, وہ ہے اور ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں. اس نے نظریے جو دیے ہیں وہ بریلی کی زمین کے نہیں ہیں, وہ مدینے کی زمین کے نہیں. وہ نظریے سارے مدینے کی زمین کے ہیں. وہ جھگڑا کس بات کا بھائی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاجامہ بہت مختصر, کرتا نہایت رقبہ پہنتے ہیں, ان کا معلوم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم اہل سنت, ہم جنتی ہیں. میں سر کھجا کے سوچنے لگا اگر تو جنت میں چلا گیا تو پھر ابلیس کا بھی نمبر پکا ہی لگنا. اگر تھانوی صاحب جنت میں چلے گئے تو پھر ابلیس نے کیا بگاڑا ہے.
نہایت مختصر پجامہ، حد سے دراز کرتا، اور بات اعلیٰ حضرت پہ. میں کہتا ہوں پڑھو اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت کو آپ کیوں نہیں مانتے کہ نہیں انہوں نے شرک کیا؟ کہاں کا جو عقیدے انہوں نے دیے نا وہ شرک والے ہیں. تو میں نے کہا ابو بکر سے پوچھنا حضور کیا ہے. تو کہتی ہے ابو بکر مجھ سے کیا، سارے صحابہ سے پوچھو وہ بتائیں گے. صحابہ تم بتاؤ تمہیں کچھ لینا ہوتا تو کدھر جاتے؟ کہا کہ ہمیں کچھ لینا ہوتا تو ہم حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے. ابو ہریرہ کہتے ہم جھولی پھیلا کے حضور سے مانگتے، حضور مٹھی بھر کے دیتے، اسی میں نسلوں کا گزارا ہو جایا کرتا تھا. یہ صحابہ کا نظریہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کا نظریہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد میں مصطفیٰ کے مزار پہ بیٹھا تھا، پیچھے سے آواز آئی کون بیٹھا ہے مزار کے پاس، کون ہے قبر پہ بیٹھا ہوا اور کیوں بیٹھا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے کہا خبردار مجھے مٹی کے ڈھیر پہ نہ کہہ، میں مٹی کے ڈھیر پہ نہیں، میں اپنے آقا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اپنے نبی سے ملنے آیا ہوں. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جو قبر پہ نبی کی جاتے ہیں وہ مٹی کے ڈھیر پہ نہیں، نبی سے ملنے جاتے ہیں. اگر ابو ایوب انصاری کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے تو کیا غلط کہا میرے امام نے؟ یہی تو کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد. کیا اللہ کا شکر ہے ہم ہی مسلک کے حق والے ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں اور ہم ہی جنت والے ہیں. ہم ہی جنت والے ہیں، ہماری جماعت جنت والی ہے. ملا کے دیکھ لینا، عقیدہ ملا، نظریہ رکھو ایک سامنے، آپ کمپریزن کیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ اور اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں کتنا فرق ہے. میرے نبی نے گود عائشہ صدیقہ کی، بولو سبحان اللہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی. حضرت عائشہ صدیقہ کی گود ہے، سر میرے حضور کا، لیٹے، چاندنی رات ہے، چاند کے ساتھ ستارے چمک رہے ہیں. ستاروں کی تعداد پہ نظر پڑی، خیال آیا. سنیں ذرا توجہ کریں. حضرت توجہ ہے سارے لوگوں کو، ہے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا سوال کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تمہارے گاؤں کے مکھیا کو، سرپنچ کو، پردھان کو یہ پتا کتنے تارے ہیں؟ بولو معلوم ہے کسی کو؟ توجہ کیجئے میری طرف، میں کچھ بات آپ سے کروں، ہے نا؟ معلوم ہے ہمیں سے کسی کو؟ بولو بڑے سے بڑے کسی میتھ کے ماسٹر کو پتا ہے ستارے کتنے؟ لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے کہ حضور کو پتا ہے ستارے کتنے. بولو زور سے سبحان اللہ. ستارے حضور کو معلوم ہے کتنے، اور صرف ستارے نہیں، انہیں یہ کیا امت کی کتنی. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا کی نیکیاں کتنی، انہوں نے کہا حضور جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی. تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا عائشہ تو نے شرک کر دیا ہے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. حضور نے یوں نگاہ اٹھائی، ایسے دیکھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھے ہوئے رائی کے دانے کو مصطفیٰ دیکھ رکھے. آقا نے دیکھ کے کہا ہاں عائشہ یہ جتنے تارے ہیں نا اتنی نیکیاں اللہ نے میرے عمر کو عطا فرمائی ہے. بتانا چاہتا ہوں اتنی نیکیاں اللہ نے میرے عمر کو عطا کی. حضرت عائشہ صدیقہ اداس ہو گئی. سرکار نے دیکھا عائشہ اداس کیوں؟ کہا حضور اگر عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئی؟ حضور میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئی؟
میرے نبی نے فرمایا عائشہ اداس نہ ہو، عمر کی ساری نیکیاں اور میرے ابو بکر کی ایک غار والی نیکی، عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی ایک غار والی نیکی، جس میں اس نے اپنی جان سانپ کے ڈسنے پہ رکھ کے حوالے کر دی تھی۔ عائشہ عمر کی ساری نیکیاں مل کے میرے ابو بکر کی اس ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ دو باتیں ہیں، غیب کے بارے میں مصطفیٰ جانتے ہیں، نیکیوں کے بارے میں مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آقا کو یہ بھی پتا ہے قیامت تک آنے والی امت کے عمل کیسے ہوں گے، کتنی نیکیاں کس کی ہوں گی، پھر سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کہا تھا عائشہ کے جتنے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کچھ نیکیاں عمر کی وہ ہیں جو مسجد میں کر رہے ہیں، کچھ نیکیاں وہ ہیں جو کعبے میں ہو رہی ہیں، کچھ نیکیاں وہ ہیں جو جہاد میں ہو رہی ہیں، کچھ نیکیاں وہ ہیں جو سفر میں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ نیکیاں وہ بھی تو تھی جو رات کے سناٹے میں ہوتی تھی، جو رات کی تنہائی میں ہوتی تھی۔ آقا عمر کی ساری نیکیاں جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں وزن بھی پہچانتے ہیں، اس نیکی کا وزن کتنا ہے۔ اگر عمر کا عقیدہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو غیب کی خبر ہے، تو کیا غلط کہا کہ میرے امام نے کسی بات تو کہی ہے، میرے امام نے یہی تو کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نکاح ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کرو۔ اعلیٰ حضرت ہمارے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہمارے اپنے بچوں کو گھٹی میں پھرایا کرو کہ جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے رہنا۔ میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے عاشق بنایا ہے لوگوں کو، کافر نہیں بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ عاشق بنایا ہے۔ میرے جیسا بندہ جس کی کوئی اوقات نہ ہو، چار بندے اگر اس کو اٹھ کے استقبال نہ کرنا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہو، میرا استقبال نہیں کیا، میں بھی کچھ ہوں۔ لیکن جانتے ہو اعلیٰ حضرت جس ذات کو کہا جاتا ہے نا، وہ 1300 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے۔ کتنی کتابوں کا؟ 1300 سے زیادہ کتابوں کا مصنف۔ اور ایسا نہیں، جس فن میں قلم چلاتا ہے اس فن کا امام نظر آتا ہے۔ ہاں، اس فن کا امام نظر آتا ہے، سچی بات ہے۔ اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جاہلوں کے اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، عاشقوں کے اعلیٰ حضرت سمجھ میں آیا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جاہلوں کی سمجھ میں اعلیٰ حضرت نہیں آتے، عاشقوں کی سمجھ میں اعلیٰ حضرت آتے ہیں۔ اگر جاہل یونیورسٹی کا پروفیسر ہو اسے اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے، حل جوتنے والا عاشق ہو تو اسے اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جائے گا، مزدوری کرنے والا عاشق ہو اسے اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ میں تو صاف کہتا ہوں ساتھی، پڑھو نا اعلیٰ حضرت کو، آج جاؤ پوری دنیا جا کر کے دیکھو اور جائزہ لو جا کر کے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت دن میں دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اشرف علی کے حکم امامت سے گئے آیا، مسجد کسی کی بھی ہو مصلی رضا کا ہے۔ محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت سرزمین راجگان کو تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ نہیں تھکے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آجی اللہ راضی ہو، اللہ کرے آج اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہماری حاضری کو ہے نا، پڑھیں اعلیٰ حضرت کو، بڑے بڑے لوگ، سچ بتاتا ہوں اگر قریب سے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو نا آدمی کو اپن جاتی ہے، اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ جمعہ 8 دن میں پیر بنے ہوئے، کوئی نیکی خاص ذمہ نہیں ہے، اور فری کی جنت بانٹ دیا، جا تجھے اللہ جنت دے، جا تجھے اللہ جنت دے، اور ٹینشن نہ لے میرا مرید ہو گیا جنتی ہے۔ یہ حد کر دیے لوگوں نے، لیکن وہ امام جو ایک ایک قدم سنت مصطفیٰ کی روشنی میں رکھتا تھا، جو بولتا تھا تو مصطفیٰ کی اداؤں کا مرکز بن کے بولا کرتا تھا، اگر سوتا تھا تو محمد بن کے سویا کرتا تھا، جس کے عشق کا عالم یہ ہے کہ وہ مدینے جاتا تھا نا
تو بغیر دیکھے حضور کو واپس نہیں آتا ہے. ہاں آج لوگ جاتے ہیں, اللہ آپ کو مدینے لے جائے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عمرے کے لیے جاؤ یا حج کے لیے جاؤ, خدا کے واسطے بڑے خونوں کو نکالنا, اس پہ ہیلی کاپٹر لگانا, چیل گاڑی لگا کر کے ایک طرف ڈال دینا. جب مصطفیٰ کے شہر میں جاؤ تو یہ کیمرہ لے کر کے نہیں, یہ کیمرہ لے کر کے جائیے گا. ہم نے دبنگوں کو دیکھا ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر کے سیلفی لے رکھے ہیں. خدا کی قسم جہاں بایزید جیسا بندہ سانسوں کو روک کے آتا ہے, وہاں کیمروں کی کٹ کٹ کی آوازیں ہوتی ہیں. کیوں غیرت کا جنازہ نکال دیا, دیکھ تو صحیح کہاں پہ کھڑا ہے, مقدر کہاں لے کے آ گیا ہے. اپنے قدم دیکھ, ان کا حرم دیکھ, اپنا وجود دیکھ, ان کا کرم دیکھ, کہاں تجھے بلا لیا ہے. اپنی آنکھیں دیکھ اور ان کی جالیاں دیکھ, دیکھ تو صحیح کہاں جبریل آنے کی تمنا کرے. تو وہاں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے. بند کر لے کیمروں کو اور دل کے کیمرے آن کر اور رو کے آقا سے کہہ میں مجرم ہوا گا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بتا ہے. کمیٹی والوں کا آج بولنے 2 بجے دیکھو اور چلے آگے تھوڑا. کیا بات ہے, فجر پڑھیں گے اس کے بعد مولوی کا جنازہ پڑھیں گے. توجہ ہے. اگر ایسے عاشق جنازے میں آ جائیں تو پھر ہم شان سے کہیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے سلے اللہ کہتے کہتے عجیب تماشا بنا لیا لوگوں نے نا, ہے نا. اب تو کعبہ چھوڑ کے ویڈیو بنا رہا ہے, بندہ کہہ رہا ہے دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں. وہ غیرت کا نگار جس کے سائے کو دیکھ کے بندے کے پسینے چھوٹ جائیں اور جس حرم میں قدم رکھتے رکھتے پتے پانی ہو جائیں, وہاں جا کے بھی خوف نہیں آیا, وہاں جا کے بھی خدا ترسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کہاں آ گئے ہو, کون لے کے آیا ہے, کدھر آ گئے ہو, کم سے کم موقع دیکھو. اللہ کے حرم میں کھڑے ہو, پتہ نہیں مقدر دوبارہ لائے گیا نہ لائے. آ گئے ہو نا اسے زندگی کا. تو میں سچی بتا رہا ہوں بھائی, امیر جاتے نا اس عشق سے نہیں جاتے جس عشق سے مدینے غریب جایا کرتے تھے. برا نہ مانیے گا, امیر کو یہ گھمنڈ رہتا ہے اگلے سال پھر رمضان میں آ جاؤں گا, پھر آ جاؤں گا, بہت پیسہ ہے. لیکن غریب جو پونجی لگا کے جاتا ہے, جو حصے کی بکریاں بیچ کے جاتا ہے, جو گھر کے گہنے گروی رکھ کے جاتا ہے, جب مدینے جاتا ہے نا تو دل کی دھڑکنیں سنبھال کے جاتا ہے. خدا کی قسم جانے کا انداز اس کا دیکھو. تم نے دنیا دیکھی ہے, کبھی عاشق کی حاضری دیکھا کرو, وہ تو کھل کے ان کی تھالیوں کے سامنے بھی نہیں جاتا ہے, دور سے دیکھ کے کہتا ہے ایک نظر ایک جھلک آج دکھا. گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی کہ دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. شرم سیاہ سے نگین سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے. اللہ لے جائے نا وہاں امیر بن کے نہ جانا, ان کے گھر کا فقیر بن کے جھولی پھیلا کے جانا. جوانوں کہیں ایسا نہ ہو وہ زندگی کا سفر آخری ہو, دوبارہ میسر نہ ہو سکے. وہاں جا کے ویڈیو نہ بنا, وہاں جا کے یہ دیکھ کہیں نبی کی نظر میں ہم بے ادب نہ بن جائے, کہیں بے ادب نہ بن جائے. گردن جھکا لے اور جا قسمت لے جائے تجھے, جا کے روح کی جالی ہوتا ہے. منا محبوب کو یار منا, عاشق خوش نہیں رہتے ہیں, عاشق رنجیدہ رہتے ہیں. اگر تجھے عشق کا دعویٰ ہے نا تو رویا کر مدینے کی یاد میں, رویا کر بریلی کا امام جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے فقیر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا کرتے تھے, بڑا بڑا عاشق جس کے آگے اپنے آپ کو شاگرد تصور کرتا تھا. جب وہ مدینے جاتا ہے تو مریدوں کے ہاں ٹانگیں پھیلا کے چادر تان کے نہیں سوتا ہے, بلکہ جب دنیا سو جاتی ہے قلم اٹھا کے لکھتا ہے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدن یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور لکھتے لکھتے ہچکی بند گئی, رات کا آدھا پہر گزر گیا. ہاں آپ کے شاگرد آپ کے علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت آدھی رات کو روئے
میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے یا ضیاء الدین. میں نے کہا حضور حکم. کہا چلنا. کہا سرکار اتنی رات کدھر جانا ہے؟ کہا دل نہیں لگ رہا ہے، حضور کی جالیوں کے سامنے جانا ہے، حضور کی جالیوں کے سامنے جانا ہے، حضور کی جالیوں کے سامنے جانا ہے. علامہ ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے کہا سرکار چلے. کہتے ہم نے وضو بنایا، ساتھ چلے. کہتے سرکار اعلیٰ حضرت آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، جالیوں کے آگے جا کر کے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے اور رو رو کے جالیوں کو دیکھ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے من میں. کہتے میں تو سمجھ نہیں پایا، لیکن راز کب کھلا جب میرے امام نے رو کے کہا تھا وہ سہیل الازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں کی خار پھرتے ہیں. آئے گا پھر وہ کیا جگہ کے جگہ، پانچ جاتے کے چار پھرتے ہیں. کہتے پھر رو کے کہتے تھے سرکار احمد رضا دیکھنا چاہتا ہے، بہت دور سے آیا ہے. سرکار آپ میزبان ہو، احمد رضا مہمان ہے. مہمانوں کے ساتھ یوں نہیں کیا جاتا ہے، بلا کے پردہ تو نہیں کیا جاتا ہے. اور جب بلا کے لیا ہے تو پردے اٹھا دیجئے، جلوے دکھا دیجئے. اعلیٰ حضرت یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتے ہیں. پھر ایک آنکھ سرد بھری ہے اور کہتے ہیں یا ضیاء الدین احمد رضا کی بات دے اور اس کی اوقات دے، کتنی بڑی چیز مانگ بیٹھا ہے. احمد رضا کی آنکھوں کی حیثیت کیا ہے، جلوہ وہ بھی نبیوں کے امام کا. کہا دیکھ تو سکی میری اوقات کیا ہے. وہ دیکھے مدینے کی گلیوں میں بغداد کے قلندر ٹہل رہے ہیں، ایران کے غوث ٹہل رہے ہیں، دنیا کے قطب ٹہل رہے ہیں. احمد رضا کی حیثیت کیا ہے. پھر گرایا خود کو اور اتنا گرایا کہ طرف کے کہتے ہیں کوئی تو پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب خود کو گرایا سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، مصطفیٰ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے. پھر طرف کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جاتا ہے. پورا مجمع کھڑے ہو کر استعمال کرے. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. پورا مجمع یہاں سے لے کر کے وہاں تک نعرہ تکبیر. ادھر والے بھی کھڑے ہو کر کے استقبال کریں. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. پستی پستی اریا اریا، پستی پستی اریا اریا. کیا بات ہے، بہت اچھا. کیا اللہ سلامت رکھے. خیریت ہے؟ آپریٹر صاحب وہ تھوڑا گلا گھوٹ رہا ہے اپنا مائک، اسے تھوڑی آواز دے دو. یہ نہ سوچو مولوی تیز ہے تو مائک ہلکا کر لے، ہے نا. پھر مولوی بنا مائک کے شروع ہو جائے گا. بریلی والے اتنا دم تو سینے میں رکھتے ہیں نا. ہاں یہاں سے چیخ لیں تو تھانہ بھون ہلا دیا کرتے ہیں، ہے نا. اللہ کا شکر ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے دیکھا حضور کو، پھر کہا تو زندہ ہے واللہ. بولو سارے تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ اعلیٰ حضرت ہیں. وہ اعلیٰ حضرت جو مدینے جائیں تو حضور کو دیکھ کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں سنیو عقیدہ گھر کا ہی پکا ہے. جو مردہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہم زندہ ماننے والے سچے ہیں. احمد رضا کیسے؟ کہا میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ کے آ رہا ہوں، ہے نا. انہوں نے اعلیٰ حضرت نے حضور کو دیکھا. وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نا پھر اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ خود سے کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. اللہ کہہ رہے یہ خوف ہمارے دلوں میں بھی آ جائے. خود سے کہہ رہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. آج ہم ڈھونڈتے پھرتے کوئی ہمیں جیتے جاگتے جنتی کہہ دے. لوگ ہماری جھوٹی کرامت بیان کرتے میں نے رات حضور کو خواب میں جنت میں دیکھا تھا. ہم یہ حساب لگاتے کوئی اٹھ کے کہتے رحمان صاحب رات میں نے خواب میں آپ کو جنت میں دیکھا تھا. لیکن بریلی کا امام کہتا نا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، ہے نا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. اور خود کہہ رہے اپنے آپ سے کہہ رہے مجرم کو نہ شرماؤ، اب آپ کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. پھر خدا کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے مجرم بتا کے کہہ رہے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں.
مالک دیکھ تیرا محبوب رو رہا ہے، اب گناہگاروں پہ جہنم کو ٹھنڈا کر دے. یہ خدا ترسی امام احمد رضا کے اندر ہے. آج نا معاف کیجئے گا، ہم دل توڑنے میں 2 منٹ نہیں لگاتے. دل توڑنے میں ہم 2 منٹ نہیں لگاتے. اور پھر بندہ کہتے ہیں یار تو نے غلط کیا. اوئے وہ کیا ہوگا غلط، جو ہوگا دیکھ لوں گا میں، جو ہوگا دیکھ لوں گا میں، جو ہوگا دیکھ لوں گا. بھائی اتنا نہ کر. بڑی امام احمد رضا کو، بڑی امام احمد رضا کو سرکار حضرت کی بارگاہ میں نا ایک بچہ خادم تھا. حضرت کے گھر پہ رہتا تھا نا، تو گھر میں بڑے تو جا نہیں سکتے تھے. بچہ اعلیٰ حضرت کے یہاں رہتا تھا. وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کھانا لے کر کے آتا تھا. رمضان کا مہینہ، کھانا تھوڑی دیر سے بچہ لے کے آیا. حضرت کو غصہ آیا نا، تھپڑ مار دیا. بہت زیادہ لمبی بحث میں نہیں جانا، بہت کم وقت میں بات پوری کرنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت نے جب تھپڑ مارا نا تو بچہ روتا ہوا چلا گیا. لیکن تھپڑ مار کے احساس ہوا نا غلط مار دیا، بچے کی غلطی نہیں تھی. پھر آپ نے فرمایا ظفر الدین جی کا بچے کو بلا کے لاؤ. حضور کیوں؟ کا پہلے راضی کرنا ہے. بچے کو تلاش کیا، چھوٹا بچہ تھا، کسی کونے میں جا کے سو گیا، نہ ملا. پڑھیں اعلیٰ حضرت کو، میں تو کہتا ہوں پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. خالی پاجامہ اونچا کر کے تسبیح لٹکا کے گلے میں بندہ سچا نہیں ہوتا ہے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. ہے جی پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. جب تھپڑ مار دیا بچہ جا کے نیچ ہو گیا، نہیں ملا بچہ. آپ نے فرمایا ظفر الدین ملا؟ کہا نہیں حضور، کھانا کھا لیں. کہا کھانا تب کھائیں گے جب پہلے اپنا معاملہ حل کر لیں گے. مغرب عشاء رات گزر گئی، سحری کا وقت آ گیا. بچہ پھر وہی کھانا لے کر کے آیا. اعلیٰ حضرت سرکار نے بچے سے کہا بیٹے بیٹھ دو. اس نے کہا حضور بات کیا ہے؟ تو میں نے رات تیرے تھپڑ مار دیا تھا، معافی دے دے. اس نے کہا حضور میں غلام، آپ آقا ہیں اور آقا غلاموں سے معافی نہیں مانگا کرتے. آپ نے فرمایا سن مجھے رات سے بھوک نہیں لگی ہے اور ایک خیال مجھے سونے نہیں دے رہا ہے. اگر قیامت میں رب نے کھڑا کر کے پوچھ لیا احمد رضا تو نے اس بچے کے تھپڑ مارا تھا، بتا اس کا قصور کیا تھا؟ کہا میں اپنے رب کو کیا جواب دے پاؤں گا. آپ نے بچے سے کہا یار معافی دے دے. اس نے کہا جی حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے علامہ، میں آپ کی جوتیاں اٹھانے والا بندہ، میں آپ کو معافی کیوں دوں؟ اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا یار تو معافی نہیں دے گا نا، دیکھ کھانا حلق سے نہیں اترے گا. بچے نے سوچا بات بڑھ گئی ہے، ختم کیوں نہ کر لی جائے. اس نے کہا جائیے میں نے معاف کیا ہے. اعلیٰ حضرت خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں بیٹے ابھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ابھی معافی کا حق ادا نہیں ہوا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا امام گھٹنوں پہ آیا ہے، آپ نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور بچے کو ہاتھ کے بیچ میں لیا. کہنے لگے یار بیٹے جیسے میں نے تھپڑ مارا تھا ویسے تھپڑ مار دے، کیونکہ اسلام میں آنکھ کا بدلہ آنکھ ہوتا ہے، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے. جیسے اتنا کہا ہے بچہ تڑپ جاتا ہے. حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے کیسے تھپڑ ماروں؟ میرے امام نے کہا تھا میں معافی چاہتا ہے تو تھپڑ مار دے. اس نے کہا میری اوقات نہیں ہے، ہزاروں کتابوں کا لکھنے والا، عاشق رسول بھی ہے، اپنے وقت کا مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، خدا ترسی کا عالم یہ ہے. اپنے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنے منہ پہ تماشے مار رہا ہے اور رو کے کہہ رہا ہے بیٹے اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا. علامہ ظفر الدین کہتے ہیں دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں تم کیا جانو، دنیا کی شرمندگی سے آخرت کی شرمندگی بڑی ہوتی ہے. خشیت پیدا کرنی ہے. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت بھی لے کر کے آنا ہے. ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، ہمیں کسی کو ستانا نہیں ہے، ہمیں کسی کو رلانا نہیں ہے. ہے نا؟ تو شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے. پھر لگنا چاہیے نعرہ عشق محبت عشق محبت. سونے والوں کے اٹھ جانے سے عاشقوں کی طاقت میں کمی نہیں آیا کرتی. عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اللہ اسی اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں ہے حجت الاسلام.
جس کو رب نے اتنا حسین بنایا کہ جو چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. ہاں ایک گلی سے گزر رہے غیر مسلم کی نظر پڑ گئی, آپ کے چہرے پر رومال پڑا رہتا تھا, رومال آپ کے چہرے پڑا رہتا, ہوا کا جھونکا آیا, رومال اٹھائے, غیر مسلم کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ بریلی کے احمد رضا کے گھر کا چراغ ہے حامد رضا. اس نے کہا بریلی والوں کے گھر کا چراغ ہے؟ کہا ہاں. دوڑ کے گیا, کہنے لگا اب دیر نہ کر, کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا دے. آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے تیرا؟ کہا مسلمان ہونے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا تیرا حسن دیکھ کے سوچ رہا ہوں اگر بریلی کا حامد اتنا حسین ہے تو مدینے کا محمد کتنا حسین رہا ہے. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم, مختار کا عالم, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی گھرانے کا چراغ ہے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم. ہاں سفر کر رہے ہیں, راجستھان کا علاقہ ہے, حافظ صاحب سید صاحب ساتھ میں تھے, امبیسڈر کار تھی, دیسی کھڑکی, حضرت اترے, شاگرد آپ کے خادم صاحب تھے, آپ کے ساتھ, ان کا ہاتھ ایسے گاڑی پہ رکھا, کسی نے کھڑکی بند کر دی, اور وہ بھائی لوہے والی کھڑکی وہ دب گئی, وہ انگلی پھٹ گئی, حافظ صاحب اندر چلے گئے. مفتی اعظم نے فرمایا حافظ صاحب کدھر ہیں؟ کہا حضور ان کی انگلی کھڑکی میں نہ دب کے پھس گئی ہے, خون بہ رہا ہے. فرمایا بلا کے آؤ. جب آئے نا تو خون بہ رہا تھا, کپڑا لپیٹ دیا لوگوں نے. مفتی اعظم نے فرمایا کیا ہوا حافظ صاحب؟ کہا حضور انگلی پھٹ گئی ہے. کہا دکھانا. آپ نے یوں پکڑا, یوں پکڑا ایسے, اور پکڑ کے کہتے ہیں ذرا کھولو تو کہتا ہے, اور جب کپڑا کھولا گیا تو کہتے ہیں جیسے پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی. یہ اسی رضا کے گھر کا شعر ہے مفتی اعظم, اسی گھرانے کی شان ہے اختر رضا تاج الشریعہ. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا, بس اتنا سمجھ لو جس کے عشق کا عالم یہ ہو کہ جس نے یوں لکھا ہو زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. پڑھے میرے ساتھ, زندگی ہے نبی کی, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قادری کر, قادریوں میں قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. اعلیٰ حضرت کیوں؟ کا فائدہ میرا اختر رضا بتا کے جائے گا, فائدہ میرا اختر رضا بتائے گا. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر, قدرت نما کے واسطے اختر رضا تم بتاؤ قادری کیوں بنے؟ تو آواز آتی ہے اختر قادری خلد میں چل دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد باغ ہر قادری کے لیے. کہہ دیا جنت بنی قادری, مر جاؤ پیٹ میں چک مار کے. جنت بنی زور سے کس کے لیے؟ قادریوں کے لیے. اب سنو ٹھہرو, جس طرح آج لوگ نا میرے قائد ملت پہ انگلی اٹھاتے ہیں, اسی طرح لوگ تاج الشریعہ پہ انگلی اٹھاتے تھے. لیکن جانتے ہو جناب وہ وقت آئے گا کہ آج قائد ملت پہ انگلی اٹھانے والے کون ہمارے نظر آئیں گے. اٹھے تو روٹھے مدینے والا ماہی نہ اٹھے, بس یہ نظر میں رہنا چاہیے. حضور ناراض نہیں ہونے چاہیے. آخری بات ہے میں بتانے لگا. آج جو قائد ملت کے خلاف ہے نا بکواس کرتے, دیکھنا جب وقت آئے گا یہ جوتیوں میں مارے پھریں گے. کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے جو تاج الشریعہ کے خلاف بکواس کرتے تھے, کسی نے کہا کہ نہیں یہ قاضی القضات کیسے ہو سکتے ہیں, یہ شہر قاضی کیسے ہو سکتے ہیں, یہ اسلام کے قاضی ہندوستان میں کیسے ہو سکتے ہیں, تاج الشریعہ ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے, ان کی تو آنکھ ہی نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو کل تک یہ بکواس کرتے تھے. جب میرا مرشد جنازے میں لیٹ کے نکلا نا, بڑے بڑے پگڑی والے بریلی کی گلیوں میں دھکے کھا رہے تھے, ان کے خلاف بھونکنے والے بریلی کی گلیوں میں پورے کچرے کی طرح مارے پھر رہے تھے. بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل رہی تھی جو ان کے خلاف بھونکتے تھے. آج ان کو سب میں جگہ نہیں مل رہی ہے. میں چاہتا تھا پوچھوں گریبان پکڑ کے کل تک تاج الشریعہ
درجہ کو بھوکنے والوں، آج جنازے میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کل تک ان کو تسلیم نہ کرنے والوں، آج دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ یقیناً وہ یہی کہتے ہم نے پوری زندگی ان کو نہ بھی مانا، لیکن ان کے مثال سے پتا چل گیا ہے کہ آج کسی عام بندے کا جنازہ رکھی، اپنے وقت کے قطب کا جنازہ جا رہا ہے، اس دور کے ابدال کا جنازہ ہے۔ ہم ٹھوکریں نہیں کھا رہے، ہم تو جنت تلاش کر رہے ہیں۔ سنا ہے جو اختر کا جنازہ پڑھ لے گا خدا اس کو جنت کا وارث بنا ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مستی مستی کریا کریا، علم کا دریا فائز کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ۔ او بھائی تاج الشریعہ مزار کے اندر ہے، لیکن فکر ان کی آج بھی سنیوں کے سینوں میں چلتی ہے۔ کیا فکر ہے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے، یہ فکر ہمارے سینوں میں ہے۔ اور جب تک سنی بریلوی زندہ رہے گا نا، اصول کلیت کے سینے پہ داغ ڈلتے رہیں گے۔ ہاں دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ اور یاد رکھو ولی ولی ہوتے۔ ایک بندہ مجھے ملا سفر میں، بندہ ملا، اس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار جلسے میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں پڑے ہو؟ میں نے کہا بریلی شریف میں۔ اس کا چہرہ کھل گیا، اس نے کہا تب تو تاج الشریعہ کو جانتے ہوگے؟ میں نے شکر ہے تاج الشریعہ میرے پیر بھی ہیں، بخاری شریف کے میرے استاذ بھی ہیں۔ میں نے کہا میری فراغت ہی ان کے مدرسے سے، جامعۃ الرضا سے جو سب سے پہلے لوگ فارغ ہوئے تھے ان میں ہم لوگ۔ اس نے کہا پھر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا کہا جب میں مرید ہوا تھا نا حضرت سے تو میری داڑھی نہیں تھی، تو میں نے کہا یار آج تو تمہاری داڑھی پوری۔ یہ تاج الشریعہ کے تقریباً وصال کے 2 سال کی بات کی۔ اس نے کہا حضرت کا وصال ہو گیا اور میں دوبارہ نہ مل سکتا۔ کہنے لگا ان کے وصال کے بعد جب میں ان کے مزار پہ جانے لگا نا، جیسی میں نے ہزاری گیسٹ ہاؤس کے گیٹ پہ پیر رکھا، کہتے مجھے ایسا لگا جیسے مزار سے آواز آ رہی اور نادان جب مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو کم سے کم چہرے پہ حضور کی داڑھی تو سجا کے لے آیا۔ وہ کہتا میں وہیں سے الٹے پیر اٹھ گیا اور میں نے عہد کر لیا تب آؤں گا جب داڑھی پوری ہو جائے گی۔ وہ کہا حضرت جی جب میں گیا نا تو کہتا ہے جب میں ازہری گیسٹ ہاؤس کے دروازے پہ پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا میرا پیر مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گیا ہو۔ وہ کہتا ہے وہ حضرت پھر میں بیٹھا اور میں نے بہت دیر بیٹھ کر کے اپنے پیر سے باتیں کی، ان کی مزار سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کی شان ہے، وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تب بھی لوگوں کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی شان ہے نا۔ شکر ہے رب نے ہمیں اختر رضا جیسا پیر عطا فرمایا ہے۔ ایک صدی جب گزرے گی لوگ بات کیا کریں گے۔ آج جیسے ہم ان آنکھوں کو چومتے ہیں نا جنہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا ہے، لوگ ان آنکھوں کو چوما کریں گے جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا، ایک بہت بڑی فکر کا نام اختر رضا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کعبے کو غسل دینا یہ بڑا کارنامہ تھا ان کا؟ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، میری نظر میں بڑا کارنامہ یہ نہیں تھا۔ جانتے ہو میری نظر میں بڑا کارنامہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو حرام سے بچا کے حلال کی طرف چلایا تھا۔ آپ دیکھیں آج بھی پیر ہیں، ہماری جماعت کے پیر ہیں، ہو سکتا ہم میں سے کوئی کسی پیر کا چمچہ بیٹھا ہو، لگ جائے کسی کو بری میری خاک سے، اور جو پیروں کی دلالی کرتا میری جوتیوں کی ٹھوکروں پہ وہ، ہم تو اس کی جوتیاں اٹھاتے جو مدینے والے کی نوکری کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی آج پیر آتے ہیں میں پہلے فون کر دیتے ہیں سنو 10 گاڑی آگے چاہیے 10 گاڑی پیچھے چاہیے، 8 بندے گھی کھا کے نعرہ لگانے والے ہونے چاہیے، اور پتا چلے زمین پہ جبریل اتر آئے۔
چچورے کہیں کے مچھیندے جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ باہر کے ایسے پھول بنتے ہیں، اور جن کے اندر سب کچھ ہوتا ہے نا، میرا مفتی اعظم جس گلی سے گزر جاتا تھا بغیر اعلان کے لوگوں کا ہجوم لگ جایا کرتا تھا، اور یہی شان رب نے میرے اختیار رضا کو عطا فرمائی تھی، بغیر اعلان کے عاشقوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا۔ آج لوگوں کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، 50 لوگ چاہیے، 10 لوگ چاہیے، آگے پیچھے نعرے لگانے والے کس چیز کے نعرے لگ رہے ہیں کہ تم صراط پار کر گئے ہو، تم نے میزان کا عمل تلوا لیا ہے، قبر کے سوال پورے ہو چکے ہیں، کہ تم اچھی نیند سو رہے ہو، کہ تمہیں موت ایمان پہ آ گئی ہے، اگر نہیں آئی ہے تو اعلیٰ حضرت والی خدا درشی پیدا کرو، مفتی اعظم جیسا خشیت الہی پیدا کرو، اختر رضا جیسا ایمان پیدا کرو، اڑ مت، اتنا مت۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے 1 لاکھ مرید ہیں، کامیاب وہ ہے جو ایمان بچا کے قبر تک لے کر کے چلا گیا۔ لگ رہا ہوگا کچھ چمچوں کو، لیکن چمچے استعمال کے بعد کچڑے پھینکتے رہتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں، ان سے بڑا پیر، بولو ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کا خیال کیا۔ آج کا پیر کہہ رہا بیٹھو، میں وہاں گیا، بھیڑ نہیں تھی، میں جا رہا ہوں، میں ناراض ہوں۔ تم جانتے ہو پڑھو اختر رضا تاج الشریعہ، آج پڑھنا سوال اختر رضا پڑھیے، آپ کو ملے گا کسی کونے میں لکھا ہوا۔ آپ سے جب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو آپ کہتے تھے یوسف جی ابا کیا باہر لوگ کھڑے ہیں؟ جی سچ بتاؤں اس آواز کو کام طرز ہے، سچ یہ ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ ایک آواز آتی تھی، آج بھی بریلی جاؤ نا لوگ اس کھڑکی کو حسرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں جس کھڑکی سے میرے مرشد کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا۔ آج بھی اس کھڑکی کو دیکھتے ہیں لوگ، آج بھی میں نے عاشقوں کو اس کھڑکی کے آگے روتے دیکھا ہے۔ جن کے سینوں میں مرشد زندہ ہے نا، آج بھی وہ کھڑکی پہ جا کے اپنے مرشد کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ آج بھی آپ چاہیے، حضرت کہتے تھے یوسف جی ابا لوگ کھڑے جی، کہا جلدی کرو انہیں اندر بلاؤ۔ کیوں کھڑیں گے؟ کہا مسافہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا پھر جلدی کرا دو۔ مسافہ کرتے لوگ ہاتھ چومتے، جب سب سے بھاری ہو جاتے حضرت کہتے یوسف سارے لوگ چلے گئے؟ نہیں ابا لوگ کھڑے جا نہیں رہے۔ اب سنیں پیر کسے کہتے ہیں؟ ایک تیز آواز اٹھتی، وہ کہتے ہیں یہاں کیا لے رہے ہیں؟ یہ کوئی کشمیر کی وادیاں نہیں ہیں جہاں تم جلوے دیکھ رہے ہو، یہ کوئی ٹھنڈی زمین نہیں ہے۔ فرماتے تھے مسافہ ہو گیا، جاؤ اور جا کے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو۔ اسے کہتے ہیں پیر، یہ کہ جو مرید کی حلال لقموں کی فکر کرتا ہو، مرید کو لوٹ کے کھانے والا پیر نہیں ہوتا، جھولیاں بھرنے والا پیر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ تم نے دیکھ لیا، جاؤ جا کے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو، جاؤ، اگر یہاں کھڑے رہو گے بچوں کو حلال روزی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ کہہ کے بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں یاد رکھنا ولایت بعد میں آتی ہے، حلال لقموں کی توفیق اللہ پہلے عطا فرمایا۔ اسے کہتے ہیں اختر رضا تاج الشریعہ۔ جب فکر یہ ہوتی ہے نا تو پھر نظر ڈال دینا، تو پھر اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دے تو بے اولادوں کو اولاد بخش دیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا دے تو لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی تو مطلب ہے نا، اس نے جاتے جاتے زمانے کو بتا دیا تھا۔ لوگوں نے بکواس کی نا اتنے دن جنازہ اور ایسا جنازہ، میں نے کہا سن جنازہ جا کے تو دیکھ کتنے گھنٹے، 48 گھنٹوں کے بعد بھی جب جنازہ بریلی کی گلیوں سے نکل رہا تھا نا تو کوئی سلی نہیں لگی تھی، کوئی کیمیکل نہیں لگا تھا، جس گلی سے جنازہ گزرتا جا رہا تھا اس گلی سے خوشبو آتی جا رہی تھی۔
اور وہی خوشبو جو میرے مرشد اپنی زندگی میں لگایا کرتے تھے، وائٹ عود اکثر حضرت یوز کرتے تھے، جب کبھی میں نے سونگا مجھے اسی کی خوشبو محسوس ہوئی، اور باقی گھر والے بہتر جانتے ہوں گے ان کے جنازے سے بھی یہی خوشبو آ رہی تھی، کوئی برف کی سندھی نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، جنازہ گزر کے گیا، قبر میں اترا، میں نے کہا مرشد آپ بتا دو نا 48 گھنٹے تک کے اوپر رہنے کی وجہ کیا تھی؟ آواز آتی ہے میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ بستی بستی دریا دریا علم کا دریا فائز کا دریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کون بنا مہمان کعبہ تاج الشریف سلام علیکم۔ بس ہم جب تک زندہ رہیں گے بریلی کے گیت، ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا، بولو آج بھی پیچھے والے بھی آج بھی اور کل بھی، اس لیے کہ بریلی وہ زمین ہے جس کے فتوے کبھی خریدے نہیں جا سکے، جس کے فتووں کو خریدا نہ جا سکا۔ جھولا چھاپ کیا خریدیں گے جب وقت کی حکومتیں نہ خرید سکی۔ بریلی میں آج بھی وہ شعر لیتے ہیں کہ انہوں نے شریعت نہیں بدلی ہے، وقت بدلا ہے تو حکومت بدل دی گئی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نہیں بدلتے ہیں، ہجوم دیکھ کر جملہ نہیں بدلتے ہیں، حضور مفتی اعظم کے جانشین ہیں، وہ ریال دیکھ کر فتویٰ نہیں بدلتے ہیں۔ سارے لوگوں کی اللہ راضی ہو۔ ایسے ہی آپ کو نا وارث علوم اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا ہے، ویسے ہی نائب مفتی اعظم نہیں کہا جاتا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ دے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ویڈیو کو حرام بھی بتاتے ہیں اور 1,80,000 کا آئی فون بھی جیب میں رکھ کے ٹھہر رہے ہیں۔ پیر صاحب ہیں آپ کے لیے حرام ہے، رات میں فلم دیکھنے کے لیے سب کچھ۔ وہ صرف تاج الشریعہ کی ذات تھی جو کہتے تھے کر کے دکھایا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو کہتے تھے وہ زور سے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھایا کرتے تھے، اور یہی بات ہے جو قلم سے لکھ لیا وہ لکھ لیا، اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مشن پہ ہوتے ہیں ان کے قلم خطا پہ نہیں ہوا، ان کے قلم خطا پہ نہیں ہوتے۔ اور کیا بات کروں یار، جب سید یہ بات کہہ گیا ہو کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت ہے۔ اور ہم کیا بات کریں، اور کیا بات کریں، ان کے دلوں میں اترنے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ فجر کے بعد ہر مسجد سے ہماری قوم کا بچہ آواز دے کے کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا بولا، تھوڑا فری کو دے دیجئے۔ مجھ سے میرے بھائیوں نے فرمائش کی ہے کہ میں حضور کا شجرہ پڑھ دیتا ہوں، ہے نا؟ کمیٹی والوں کا اصرار ہے میں حضور کا شجرہ پڑھوں، ذرا کمیٹی والے بولیں گے سبحان اللہ؟ جیو میرے بھائی اللہ کو برکتیں دے، اور یقین جانو میں پھر آج نہیں کل پرسوں تک یاد رکھی جائے گی، پرسوں تک یاد رکھی جائے گی، اور تاریخ گواہ رہے گی راجان کے لوگوں تم نے مسلک اعلیٰ حضرت کے سوا بھی ہونے کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ کیا بات ہے، حضور امین شریعت کا علاقہ جس نے پوری زندگی اس زمین کو سینچنے کے لیے لگا دی، وہ جس کمرے میں لیٹتا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر پیر سیدھے کیے جائیں تو پیر دیوار سے ٹکرا جائے، سر سیدھا کیا جائے تو اس پر چھت سے ٹکرا جائے۔ ایک چھوٹے سے حجرے میں لیٹ کے حضور کا دین لوگوں کے گھر تک پہنچا کے نا وہ یہ کہتا ہوا بڑی خوشی سے دنیا سے گیا، مہد میں عشق روزے شہزاد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔
رکھے وقت بہت ہو گیا ہے، بس مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ ہے، اس کو اتنا اچھا کر دو کہ مجھے تھکن محسوس نہ ہو. اب مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ احمد رضا میں جیتا ہوں، میں مجاہد کا ایک چیتا ہوں، پھاڑ دوں گا ہر ایک وہابی کو، میں بریلی کا دودھ پیتا ہوں. ایک بندے کی آواز نکلی پوری محفل میں ہے نا، ایک بھائی کی آواز نکلی، اگر ساری کی آواز نکالتی ہوں تو بات مدینے تک نہیں پہنچ جائے گی. کیا بات ہے؟ یقین جانے جو بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں نا، بہت چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، کھڑا ہونا بیٹھا، تم بھی کھڑا ہو بیٹھے. کتنے بڑے بچے ہیں؟ 5 سال کے ہوں گے، 10 کے ہوں گے، 8 سال کے ہوں گے. اور جتنے بھی ہیں ان بچوں کو اس وقت نیند آنی چاہیے، لیکن جاگ رہے ہیں. اب تو مان جاؤ کہ حضور جس سے محبت کرتے ہیں اس سے کیسی نبھایا کرتے ہیں. پوری بستی سو رہی ہے، حضور نے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا رکھے ہیں، کیونکہ یہ حضور کو پسند ہے، حضور ان کو پسند ہے. بیٹھو ان لال علی سے پوچھو نا یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بچے کہتے ہیں مولوی بریانی لینے نہیں بیٹھے، راشن کا تھیلا ملنے والا نہیں ہے، ہم تو ایک ہی بھوک لیے بیٹھے ہیں، ایک ہی درد لیے بیٹھے ہیں. سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. آقا 2 بج گئے، سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سرکار آدھی رات گزر گئی ہے، آقا بیٹھے تیری راہ میں، سنا دے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اور مدینے والے آمینہ کے چاند اتنی مہربانی کر دے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا عاشق. میں تو کہتا ہوں جب اتنے چھوٹے بچے محفل میں بیٹھے ہونا تو سمجھو محفل قبول ہو گئی ہے. اللہ ہم گناہگاروں کے گناہ دیکھ کے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن جب چھوٹے بچے حضور کے لیے بیٹھے ہونا تو پھر وہ گناہوں پہ کرم کے پردے ڈال دیا کرتا ہے. اللہ سلامت رکھے. پھر ذرا کھل کے بولے نا سبحان اللہ. ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا اور آپ تو کھا چکے ہوں گے، آپ نے بھی نہیں کھایا. ماشاءاللہ آج 2 پہ 2 پڑ گئی ہیں، لینے کے دینے پڑ گئے. مولوی تو تھا ہی بھوکا، کمیٹی اس سے زیادہ بھوکی نہیں. نہیں تکے نا جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو کیا بولیں گے آپ؟ ہائے 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 ہائے. اللہ راضی ہو آپ سے، برکت عطا کرے اللہ ہم سب کو، اعلیٰ حضرت کے در کی خیرات عطا کرے. اور سنو میں شجرہ شروع کر دوں تو آپ ڈنڈی نہ مارنا. یہ کہ مولوی نے گیئر ڈال دیا اب سبحان اللہ نہ بولو تو یہ تو چلتا ہی رہے گا. ہم ٹیمپو نہیں ہیں جو چل گئے تو چل گئے ہے نا. آپ چپ ہو جاؤ گے میں مائک رکھ دوں گا. میں تھک چکا ہوں، بھوک بھی لگی، لیکن محبت ہے آپ کی بچا دوں. حضور کا شجرہ پڑھ لوں مگر ساتھ نہ چھوڑیے گا. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے ہے نا. میرے لال جب سے آیا کرو نا، ٹوپی اوڑھ کے آیا کرو ہے نا. بچے آ جاتے کبھی کوئی بات نہیں ہے. آج جلدی میں آ گئے ہوں گے ہے نا، یا کسی دوست کے کونے پہ آ گئے ہوں گے. آئندہ ہوگا تو تیاری کے ساتھ آنا، تیاری کے ساتھ آنا. وہ سوچا کرو یار جب اسکول کی اپنی ڈریس ہوتی ہے، تھانے کی اپنی ڈریس ہوتی ہے، اور بارڈر پہ پہرا دینے والی فوج کی اپنی ڈریس ہوتی ہے، ملک کے اندر پہرے دینے والی فوج کی ڈریس الگ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے محمد عربی کی محفل سجانے والوں کی ڈریس الگ نہیں ہو سکتی ہے یار؟ یہاں بھی تھوڑا سچ کے آیا کرو، سر پہ ٹوپی شوپی رکھ کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، تاکہ فرشتوں کی صف میں بیٹھو نا تو فرشتے تمہاری خوشبو سونگھ کے مسکرانے لگ جائیں. بولے حضرت سبحان اللہ. اللہ کا نام لے کے شروع کر رہا ہوں، اللہ کے شجرہ پورا ہو جائے. ویسے ہمت جواب دے گئی ہے نا. اب ذرا بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری جماعت کرو، خالی دعائی دے دے، کچھ نہ پڑھ سکتے ہو اتنا للہ ہی پڑھ دے تاکہ مرضی کا حوصلہ بلند ہو جائے. پڑھ سکتے ہیں. یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ مسکرا کے دیکھ لیں تب بھی اللہ نہ بگڑے وقت کو سوار دیتا ہے. نہیں ہوں مڑ مڑ کے انہیں دیکھ رہا ہوں. آپ ہی ان کے قریب بیٹھا کرو، انہیں مڑ مڑ کے دیکھ لیا کرو، ان سے دعائیں لے لیا کرو، ٹھیک ہے نا. میں چاہتا ہوں ایک بندہ چھوٹا سا نعرہ لگا دے سے کر لو.
کیا کہنا میرا باپ زندہ باد آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے ربک نیکنام، ربک نیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے رابط، رابط کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے باب، باب کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے اور کے بیٹے حبہ، حبہ کے بیٹے ادنا، ادنا کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فال، فال کے بیٹے خالق، خالق کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کار، کار کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں، اور عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سلامت رہو میرے آقا۔ سارے لوگ جواب دیں، سارے لوگ جواب دیں۔ اور حضرت ایک فکر عطا کیا اور ہم اسی فکر پر نعت خوانی موت موت سے چھڑا سکتی نہیں۔ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سرکار تاج الشریعہ، سرکار مفتی اعظم، سرکار حجت الاسلام، سرکار اعلیٰ حضرت کے در کی خیرات نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت میں زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسی مسلک پر زندگی اور اسی مسلک پر موت نصیب فرمائے۔ اور مالک جب موت دے تو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ کسی مومن کو اس وقت تک موت نہ دے اپنے کرم سے جب تک اسے حضور کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیر آ رہا ہے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔